أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلكم لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. بنو اسرائیل کا تذکرہ اس رکوع سے اللہ نے شروع فرمایا تھا. اپنے انعامات یاد دھرائے تھے اور ان کی کچھ بری عادتیں تھیں، عناد کی اور حسد کی، اور حسد اور عناد کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی، آپ کو انکار کرنے کی، حق اور باطل کے اندر خلط ملط کرنے کی،
ان سب باتوں سے منع کیا تھا، پیغام دیا تھا کہ ان سب باتوں سے بچیں، پرہیز کریں۔ اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور پھر نماز بھی خاص طور سے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب آگے بنو اسرائیل کو ہی خطاب ہے، لیکن جو حکم ہے وہ عام ہے۔ ایسا نہیں کہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ بنو اسرائیل کی حرکت ذریعہ اور سبب بنی، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اس لیے وہ اس آیت کے پہلے اور اول مخاطب ہوئے، لیکن چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے، اس لیے ہر حکم اور ہر پیغام کے ہم سب مخاطب ہیں۔ لہٰذا نماز قائم کرنے کا حکم جیسے یہود کو دیا گیا تھا، ہم بھی اس کے مکلف ہیں۔ زکوٰۃ کا جیسے ان کو حکم دیا گیا تھا، ہم بھی مکلف ہیں۔ اور نماز کو جماعت کے ساتھ قائم کرنے کا جیسے انہیں حکم دیا جا رہا ہے، ہم بھی اس کے پابند ہیں۔ اب آگے ان کو خطاب خاص کے ذریعے سے ایک عام حکم پوری انسانیت کو دیا جا رہا ہے، اور خاص طور سے امت مسلمہ کو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا، بھلائی کا حکم کرتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ یہود کا ایک طبقہ وہ بھی تھا جو تورات کا علم رکھتا تھا، اور اس بنیاد پر اس کو پتہ تھا کہ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری اور برحق پیغمبر ہیں جن کے بارے میں تفصیل اور پوری وضاحت کے ساتھ تورات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کو حکم کرتے تھے کہ تم لوگ ان کو مانو، ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو ایسے لوگوں کو خطاب یہ ہے کہ تم خود تو لوگوں کو نیکی کا حکم کر رہے ہو، ایمان لانے کا حکم کر رہے ہو، اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو، اپنے آپ کو حکم نہیں کرتے ہو، خود ایمان نہیں لاتے ہو۔ باوجود اس کے کہ تمہیں ان کی صداقت اور سچائی کا، جس بات کا حکم کر رہے ہو اس کے نیکی ہونے کا اور اس کے خلاف ورزی کے گناہ ہونے کا صاف صاف تمہیں علم ہے، لیکن اس کے باوجود تم ایسا نہیں کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اور ان کی اس بے وقوفی کے اوپر ایک طرح سے تعجب کا اور حیرانگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ جب آدمی کسی چیز کا خیر ہونا یا کسی چیز کا شر ہونا معلوم ہو جاتا ہے کسی کو، تو پہلے خود اس شر سے اپنے کو بچاتا ہے اور خود اس خیر اور نفع کے کام میں خود لگتا ہے۔ یہی عقل کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن تم لوگوں کا عجیب معاملہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو حکم کرتے ہو، لیکن خود عمل سے پیچھے رہتے ہو، اپنے آپ کو بھلائے رکھتے ہو۔ یہ خطاب صرف ان کو نہیں ہے، یہ حکم اس امت کو بھی ہے، اس امت کے لوگوں کو بھی ہے جن کو کتاب کا، قرآن و سنت کا علم ہے۔ ان کو بھی یہ خطاب ہے کہ ان کا رویہ اور ان کا طرز عمل صرف یہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا اور بھلائی کا حکم کرتے رہیں اور خود نیکی اور بھلائی کرنے سے دور رہیں۔ صرف نیکی اور بھلائی کا حکم کر دینا یہ انسان کی صلاح اور فلاح، اس کی ترقی اور نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ خود اس سے اس کے عمل کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، خود عمل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تو یہ ہم سب لوگوں کو پیغام ہے، تمام اس امت کے علماء کو، داعیان کو، مصلحین کو، مشائخ کو، یا ہر خیر کا حکم کرنے والوں کو، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر کر رہا ہو، ایک بات کا کر رہا ہو، چاہے وہ بڑے پیمانوں پر ہزاروں اور سینکڑوں باتوں کا کر رہا ہو، تو اس کو یہ حکم ہے کہ نیکی کا حکم کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اسے اپنے آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اسے خود بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جس بات کا لوگوں کو حکم دے رہا ہے، جس کی لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے، وہ خود بھی اس پر عمل کرے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کو تو خود نصیحت کر رہا ہے، عمل کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے، لیکن خود اس نیکی پر عمل کرنے سے پیچھے ہے۔ تو حکم کرنے والے کو، امر بالمعروف کرنے والے کو، نیکی کا حکم کرنے والے کو، مشائخ کو، داعیان کو، علماء کو خود بھی عامل ہونا چاہیے، اس پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ علماء نے، مشائخ نے اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ مبلغ کے لیے اور عالم کے لیے جو دوسروں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے نیکی کی، خود اس کو عامل ہونا چاہیے، ورنہ اس کی نصیحت اور اس کا دوسروں کو ترغیب دینا اتنا نفع بخش نہیں ہوگا جتنا عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مفہوم اور مطلب نہیں ہے کہ جب تک ہم خود کسی بات پر عمل نہ کریں تب تک اس کو حکم نہ دیں۔ اگر یہ سوچا جائے گا تو پھر تو امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا عمل ہی موقوف ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر انسان کوتاہی کے اندر مبتلا ہے، اور ہر انسان، ہر عالم، ہر داعی اور مبلغ یہ سوچ لے کہ جب ہم 100% خود دین پر مکمل عمل کرنے لگیں گے تب ہم اس کا حکم کریں گے، اس طریقے سے امر بالمعروف کا اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کا، دعوت و تبلیغ کا عمل موقوف ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہ خیال آنا بھی مشائخ نے اور صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ خود شیطانی خیال ہے، وسوسہ ہے۔ دل کے اندر شیطان مختلف طریقوں سے خیال ڈالتا ہے۔ تو اب ایک شخص کے اندر، ایک داعی اور مبلغ کے اندر، ایک عالم کے دل کے اندر یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم خود عمل نہیں کرتے ہو اور دوسروں کو حکم کرو گے تو لوگ کہہ دیں گے کہ خود کرتے نہیں ہو اور دوسروں کو حکم کرنے آئے ہو، تو اس لیے جب خود ہی عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کو کیا حکم کریں۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی خیال ہے۔ کہتے رہنے سے بھی، واعظ و نصیحت کرتے رہنے سے بسا اوقات کہنے والے کو عمل کی توفیق ہو جاتی ہے، اور اس کو دوسروں کو غیرت دلانے کا، آر دلانے کا خوف اور اندیشہ بسا اوقات عمل کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ اس لیے یہاں یہ حسن اور خوبی کی بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو عامر بالمعروف ہو، جو نیکی اور بھلائی کا حکم کرنے والا ہو، اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی عمل کرنے والا ہو۔ لیکن اگر وہ عامل نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھلائی کا حکم کرنا بھی چھوڑ دے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو دوسروں کو نماز پڑھنا نہ کہے، یہ نہیں ہے۔ وہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے بے شک کہہ سکتا ہے۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، یہ ایک مستقل فریضہ ہے، اور خود اس نیکی کو کرنا یہ دوسرا فریضہ ہے۔ اب اگر ایک آدمی نیکی کرنے کا فریضہ ادا نہیں کر رہا ہے، ایک فرض وہ چھوڑ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسرا بھی چھوڑ دے۔ ہاں، یہ ترغیب دلائی جائے گی، کوشش کی جائے گی کہ جب وہ ایک فریضے پر عمل کر رہا ہے، دوسروں کو حکم کر رہا ہے، تو وہ خود بھی کرنے کی کوشش کرے۔ جس طریقے سے اس پہلو سے کہا جاتا ہے کہ جب ہم خود عمل کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عالم کا اور داعی و مبلغ کا اور صلحاء کا صرف اپنے لیے نیک عمل کر لینا، فرائض کو پورا کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری دوسروں کو بھی ترغیب دینا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی عملی فریضے کو چھوڑ کر امر بالمعروف کا فریضہ ادا کر رہا ہے، خود عمل نہیں کر رہا ہے، تو جیسے اس نماز کے مثلاً ادا کرنے والے کو یہ عار نہیں دلایا جاتا کہ جب دوسرے کو حکم بھی نہیں کرتے تو اپنی پڑھنے سے کیا فائدہ۔ اسی طرح اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور دوسرے کو لیکن وہ حکم کر رہا ہے، اپنی اولاد سے کہتا ہے، اپنے متعلقین سے کہتا ہے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، لیکن وہ خود نہیں پڑھتا، تو اب اس کو یہ عار نہیں دلایا جا سکتا کہ چلو پہلے خود تو پڑھ لو، جب آنا دوسرے کو حکم کرنے۔ حکم کرنا یہ الگ ذمہ داری ہے، پڑھنا خود الگ ذمہ داری۔ یہ الگ بات ہے کہ جب دونوں جمع ہو جائے تو نور علی نور، اس کے اندر اور کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کو واضح نصیحت اور امر بالمعروف کی ذمہ داری بھی نبھائے تو عمل کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے اور دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اگر امر بالمعروف کا فریضہ ادا کر رہا ہے، نیکی کا حکم کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خود عمل میں بھی لگ جائے تو دوسروں کو کہنے کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اس کا اثر بڑھ جاتا ہے، بات میں وزن اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت سے صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور خود اس کو نہ کرنا یہ بڑی تعجب اور حیرت کی بات ہے، آدمی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اگر نیکی نہیں کر رہا ہے
تو وہ دوسرے کو بھی نیکی کرنے کا حکم نہ کرے۔ اگر کوئی برائی سے وہ نہیں بچ رہا ہے تو دوسرے سے اس برائی سے بچنے کے لیے نہ کہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر میں حکیم الامت اور فقیہ نفوس ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو انسانی طبیعت روحانی اعتبار سے، انسان کے مزاج اور نفسانیت سے اور انسان کے اندر کی چال سے اور اندرونی مزاج سے بہت تیزی سے واقف ہو جاتے تھے، اس کو بھانپ لیا کرتے تھے۔ جیسے ایک ماہر جسمانی ڈاکٹر نبض پر ہاتھ رکھتے ہی بدن کے اور اندر کے ہر چھوٹے بڑے امراض پر واقف ہو جاتا ہے، ایسے ہی روحانی اطباء میں انسان کے اندر اور روح کی بیماریوں کے پکڑنے والے افراد اور ماہرین بھی ہوتے ہیں۔ علماء کرام، مشائخ اعظام، ان میں چوٹی کا اور انتہائی بلند مقام تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی یہ عادت تھی، ان کا یہ مزاج تھا کہ جب ان کو وعظ کہنا ہوتا تھا، بیان کہیں کہنا ہوتا تھا، تو وہ عوام الناس، مجمع اور ماحول پر نگاہ نہیں ڈالتے تھے کہ کیا چل رہا ہے، کس عمل کے اندر لوگ مبتلا ہیں، کس سے لوگوں کو روکنا ہے، بلکہ وہ بیٹھ کر اپنا جائزہ لیتے تھے کہ کون سی نیکی کرنے میں ہم سے سستی ہو رہی ہے یا کون سا گناہ ہم سے نہیں چھوٹ پا رہا ہے۔ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے اور جس عمل میں اپنی کوتاہی پاتے تھے اس موضوع پر بیان کرتے تھے، تاکہ بیان کرنے کی برکت سے پہلے اپنے اوپر اپنی ذات کے لیے اس پر عمل کی توفیق ہو جائے۔ تو عمل نہ کرنا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، واعظ و نصیحت نہ کرنے کو مستلزم نہیں ہے۔ ایک آدمی بے عمل ہو کر بھی واعظ و نصیحت کر سکتا ہے۔ تو یہود کو یہاں خاص طور سے ان کے اس طرز عمل پر حیرت کا اظہار کیا گیا ہے، تعجب کا، کہ لوگوں کو خود تو نیکی کا حکم کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، درا حالے کہ وہ کتاب کا یعنی تورات کا علم رکھتے ہیں۔ افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہو کہ جس نفع کی چیز کا لوگوں کو حکم دے رہے ہو، جس پر آخرت میں نجات کا مدار ہے، خود اس سے دور ہو، دوسروں کو حکم کر رہے ہو، تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ دوسروں کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہو لیکن خود آگ میں گرتے جا رہے ہو، اسی کی طرف بھرے پڑے جا رہے ہو۔ یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ افلا تعقلون، کو عقل نہیں رکھتے، یہ تو عقل کے خلاف بات ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور مدد چاہو اللہ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ حالات آ جائیں دنیا کے یا دینی اعتبار سے، کسی بھی طرح کے آدمی حالات، مصائب اور مشکلات کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ دو نسخہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو صبر، بہت زیادہ آدمی جزا فضا نہ کرے، چیخے چلائے نہ، کہ اس طرح کہ بس ایسا محسوس ہو کہ وہ کتنا پریشان ہو گیا اور ہر وقت بس اللہ کا شکوہ محسوس ہونے لگے، اس لیے کہ حالات جو بھی آتے ہیں اچھے یا برے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ اس لیے پہلا یہ پیغام دیا کہ حالات میں صبر کرو، اور صرف حالات ہی کے اندر صبر کے ذریعے استعانت اور مدد چاہنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اگر آدمی کے اوپر برے حالات ہیں، معاشی تنگی ہے، بیماریاں ہیں، یا اور کسی بھی طرح کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، تو وہاں صبر یہ ہے کہ جزا فضا نہ کرے، زیادہ چیخے نہ چلائے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر بشاشت کے ساتھ اس حال کے اوپر ڈٹا رہے اور اللہ سے عافیت مانگتا رہے۔ اور اللہ سے مدد مانگنا صبر کے ذریعے ایک اور موقع ہے کہ جب آدمی نیکی نہیں کر پا رہا ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو گناہ سے رکے۔ صبر کا ایک معنی ہے گناہ سے رکنا اور دور رہنا، اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھے، روکے رکھے، اور اس رکنے پر، استقامت پر، گناہ سے دور ہو کر ڈٹے رہنے پر اللہ تعالیٰ سے مدد اور توفیق مانگتا رہے کہ اللہ کی طرف سے مدد اور خاص توفیق اس طرح ہمیشہ شامل حال رہے کہ ہم ہر وقت اس طرح گناہ سے رکے رہیں۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے مدد مانگے۔ نماز یہ مشکلات اور مصائب کو حل کرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بے شمار
واقعات ہیں صحابہ کرام کے، اولیاء اللہ کے، صلحاء کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ پیٹ کے درد کے اندر مبتلا تھے اور مسجد نبوی کے اندر پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، بے چین اور بے قرار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور حال پوچھا تو بتلایا پیٹ کے اندر درد ہے۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ اٹھ اور 2 رکعت نماز پڑھ اور اللہ سے شفا مانگ۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہیں صحابہ کرام کے جنہوں نے اپنے مسائل اور مشکلات کو نماز کے ذریعے سے حل کرایا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہماری نماز بھی واقعی کامل اور مکمل نماز ہو، تب نماز کے ذریعے مشکلات اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور نماز ادا کرنے کے وقت صرف نگاہ اپنی مشکل اور مصیبت کو حل کرانا ہی نہ ہو کہ دنیا سے یہ حال چھٹ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور یہ کیفیت مانگنا کہ اللہ کے جس طرح کی بھی فیصلے ہمارے ساتھ ہوں دنیا میں، چاہے مشکلات کے، چاہے خوشحالی اور آشائش کے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو دل کی خوشی اور رضامندی دے دے، بے اطمینانی سے ہمارے دل کو پاک کر دے۔ ان سب نیتوں کے ساتھ جب نماز ادا کی جائے گی، اور نماز بھی اپنے وقت کے اوپر، اور نماز کے شرائط، ارکان اور وضو کا اہتمام، اور پھر جماعت اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام، تمام پابندیوں کے ساتھ جب نماز ادا کی جائے گی تب وہ اپنی تاثیر رکھتی ہے۔ جیسے جب ٹیڑھی بیماری ہو جاتی ہے، مشکل بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو اس کا جو علاج تجویز کرتا ہے کوئی ماہر ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، اور وہ اس کا کورس متعین کرتا ہے کہ یہ 6 مہینہ چلے گا، 10 مہینہ چلے گا، اور یہ دوا ریگولر 1 دن بھی اگر ناگا ہو جائے گا تو پیچھے کی سب کھایا ہوا کینسل، پھر سے پورا چیک اپ کرانا پڑے گا، جانچ کرانی پڑے گی، اور پھر اس وقت کی کیفیت دیکھ کر پھر دوا تجویز کی جائے گی۔ ڈیٹ بدل جاتی ہے اور پھر آگے کوئی دوسرا نسخہ تجویز کیا جاتا ہے، پیچھے کا کالعدم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پوری پابندی اور استقامت کے ساتھ جتنے دن بتایا گیا مکمل وہ دن پوری گنتی کے ساتھ دوا اور اس ڈاکٹر کا نسخہ استعمال کیا جاتا ہے تو بہتوں کو دیکھا گیا وہ مریض شفایاب ہو جاتا ہے، صحت و تندرستی اور توانائی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ لیکن جو دوائی کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہاں سے حاصل کرتا ہے لیکن گھر آ کر کھاتا ہے اپنی منچاہی طبیعت کے مطابق، کبھی صبح میں کھا لیا، کبھی دوپہر میں کھا لیا، کبھی ناگا کر دیا، کبھی گرم پانی سے کھا لیا، کبھی ٹھنڈے پانی سے کھا لیا، کبھی پرہیزی غذاؤں کا پرہیز کیا، کبھی نہیں کیا، تو وہ دوا اپنی تاثیر کھو دیتی ہے اور ڈاکٹر پھر اس سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اس کا کوئی ذمہ نہیں رہتا۔ اسی طرح نمازوں کو اگر منمانی طور پر ادا کیا جائے گا، جب چاہے آ گئے، جماعت چھوڑ دی، تکبیر اولیٰ چھوڑ دی، قضا کر دی، تو ان نمازوں سے صرف آپ کے ذمے سے فرض اتر جاتا ہے کہ فرض چھوڑنے کا آپ کا گناہ ٹل جائے گا، لیکن بروقت اور آداب و شرائط کا لحاظ کرنے کے ذریعے جو اس کی تاثیر تھی دل کے اندر، روح کے اندر، زندگی کے اندر اور آخرت میں ترقی درجات کے سلسلے میں جو اس کی تاثیر ہونی چاہیے تھی، ہم اپنی اس بد پرہیزی سے وہ تاثیر کھو دیتے ہیں، اس کی کوئی تاثیر ہمیں نہیں ملے گی۔ اس ایسی بے وقت پڑھی اور لاوبالی پن والی پڑھی نماز کا صرف فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کو آخرت میں اگر وہ نماز صحیح ادا ہوئی ہے تو ہم نے نماز کے اور فرض کے پامال کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، باقی اس کا کوئی انعام نہیں ملے گا۔ جیسے امتحان کے اندر کوئی طالب علم لاوبالی پن کے ساتھ اور لاپرواہی کے ساتھ اپنے پرچے حل کرے اور کاپیاں لکھے اور ٹیڑھا میڑھا ہو، آدھے ادھورے جوابات ہو، وہ جوڑ جاڑ کر جب اس کو نمبر دیا گیا تو بہت ہو گیا، اس کو 30-32 مل جائے گا، تو اس سے اتنا ہو جائے گا کہ اس کے رزلٹ کے مجموعے میں فیل لکھنے کے بجائے کامیاب لکھ دیا جائے گا۔ فیل کی جو ذلت ہوتی ہے بس صرف وہ ذلت سے بچا ہے، ورنہ کامیابی کی جو خوشی ہوتی ہے، پہلی پوزیشن پر جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جو اساتذہ اور بڑوں کی دعائیں ملتی ہیں یا اور رشتہ داروں اور مدارس اور اداروں کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، وہ تاثیر سے وہ طالب علم محروم ہو جاتا ہے، اس کا وہ رزلٹ اس کی زندگی اور کے اندر وہ تاثیر پیدا نہیں کر پاتا۔ اسی طرح بے وقت پڑھی نماز، تکبیر اولیٰ چھوڑی ہوئی، جماعت چھوڑی ہوئی نماز صرف ہم سے نماز کے فرض چھوڑنے کا گناہ ہم سے ہٹوا سکتی ہے، باقی اس کی جو تاثیرات اور خواص احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں
وہ ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں، آئے دن سنتے ہیں فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، نمازوں کے یہ فوائد، جو آدمی 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو 15 طریقوں سے اللہ تعالیٰ اس پر انعام فرماتے ہیں، 5 طریقوں سے دنیا کے اندر، 5 طریقوں سے آخرت میں، اور 5 طریقوں سے مختلف قسم کے عذاب ہٹائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم سالہ سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان 15 انعامات میں سے کوئی ایک انعام بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہے، ہمارے دل کی کیفیت غلط ہے، ہمارا دل بگڑا ہوا ہے، اور ہم اس نسخے کا استعمال غلط طریقے سے کر رہے ہیں، اس لیے وہ دوا نماز کی ہمیں شفا نہیں دے رہی ہے، اس تاثیر ہمارے اندر ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ ورنہ اگر نماز کو نماز کے طریقے کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص صفت ذکر کی الخاشعین، کہ خشوع، انکساری اور عاجزی پیدا ہو جائے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو فخر کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، اور فلاں نے نہیں پڑھی تو دل کے اندر آ جاتی ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، حقارت کے انداز میں اس کا تذکرہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم نے جو پڑھی ہے وہ جیسی کہ تیسی پڑھی ہے، وہ بھی نہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام، نہ جماعت کی پابندی کا اہتمام، نہ صف کی درستگی کا اہتمام، نہ مسجد کے آداب و لحاظ، بہت ساری چیزیں ہم لا علمی کی بنا پر ایسی کر گزرتے ہیں جو نماز کی تاثیر کو رد کر دیتی ہے، اور وہ نماز صرف ہمارے ذمے سے فرض ساقط کرتی ہے، کوئی اس کا نفع ہمیں نہیں لاتی۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان 100% سچا ہے، کوتاہی ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم ان کوتاہیوں کو دور کر لیں، پہلے آنے کے اندر نماز سے پہلے وضو کا اہتمام کے ساتھ اس کے فرائض اور واجبات خاص طور سے، اور پھر اور آگے بڑھ کر سنن و مستحبات کا اہتمام ہو، پھر مسجد کے اندر آ کر مسجد کے آداب و لحاظ اس کا بھی لحاظ رکھا جائے، آوازیں بلند نہ ہو، پیر دوڑ کر نہ رکھا جائے کہ اس کی آواز ہو، اور پھر صفیں درست کی جائے، اور کچھ پہلے آ کر اپنے دھیان کو اللہ کی طرف موڑ دیا جائے۔ آج ہم آتے ہیں ادھر کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جب تکبیر شروع ہوتی ہے تو دنیا کے گفتگو میں دل اور دماغ گھومتے ہوئے ہم نماز کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارا ذہن بالکل پاک و صاف نہیں ہوتا کہ نماز مکمل ہو جاتی ہے، امام سلام پھیر کر فارغ ہو چکا ہوتا ہے، تو دنیا کے خیالات میں یوں ہی ڈوبا رہ جاتا ہے۔ اسی بنا پر فرض نمازوں سے پہلے جو سنتیں رکھی گئی ہیں، اس میں راز اور نقطہ یہ ہے کہ فرض نماز چونکہ بہت بڑے درجے کی نماز ہے، اور اس میں بندے کو اللہ کی طرف مکمل حضوری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ تو اس سے پہلے سنتیں رکھ دی گئی ہیں، کسی نماز سے پہلے مؤکدہ سنتیں رکھی گئی، کسی نماز سے پہلے غیر مؤکدہ رکھی گئی، تاکہ آدمی دنیا کے مشغلے سے آیا ہے تو پہلے جب اس نماز میں مشغول ہو جائے جو فرض درجے کی نہیں ہے، کچھ دنیا کا خیال رہا جو گھر سے لے کر آیا ہے، تو یہ 2-4 رکعت پڑھتے پڑھتے ختم ہو جائے گا، دل دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اب جب فرض میں شامل ہوگا تو مکمل دھیان اللہ کی طرف ہوگا، اور جس کا مکمل پر دھیان ہوگا وہی الخاشعین میں شامل ہوگا۔ اور ہم جو ادھر ادھر کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہتے ہیں، تکبیر شروع ہوتی ہے اور جھٹ سے آ کر صف میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ نمازی الخاشعین میں ہم لوگ شامل نہیں ہو پائیں گے۔ یہ فتنہ ایک ہے جو عام ہوتا جا رہا ہے، آ کر نماز نہیں بھی پڑھنا ہے پہلے کی سنت، آدمی کو قبلہ رو متوجہ ہو کر بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ ہو تو کم سے کم سر جھکا کر قبلہ رخ بیٹھا ہوگا تو دنیا کی چیزوں سے نگاہیں ہٹی رہیں گی، کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف دل کی توجہ اور حضوری بڑھ جائے گی، اور الخاشعین میں انشاءاللہ شمولیت ہو جائے گی۔ تو یہ بہت وبا عام ہوتی جا رہی ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ تو ان سب چیزوں کی رعایت کر کے جب نماز ادا کی جائے گی تو وہ نماز اپنی تاثیر ہمارے اندر ظاہر کرے گی، ہماری مصیبتیں بھی چھٹیں گی، ہمیں دل کے اندر سکھ، اطمینان اور سکون بھی نصیب ہوگا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نماز بہت بھاری چیز ہے، یہ ہم لوگوں والی نماز بھاری نہیں ہے، یہ تو بہت آسان ہے، ادھر ادھر دوڑتے پھرتے بات کرتے آئے اور شف کے اندر شامل ہو گئے اور نماز جیسی تیسی پڑھ لی۔ تاثیر پیدا کرنے والی نماز، جس نماز کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ مدد مانگو اور اس پر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، مدد آئے گی، وہ نماز بہت بھاری چیز ہے، آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں نفس کو دبانا پڑ رہا ہے۔ نفس آیا ہے گھر کی مشغولیات کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دل دماغ کہہ رہا ہے کہ جب تک رکعت نہیں کھڑی ہو رہی یہ باتیں کر لوں،
وہ باتیں کر لوں، گھر کے کام کے بارے میں یہ سوچ لوں وہ سوچ لوں، اور یہ سہجتے چلوں وہ بتلاتے چلوں، یہاں تک کہ دوڑتا دوڑتا پورے دنیاوی خیالات کو لے کر نماز ہی کے اندر آتا ہے، اور فوراً گھر جا کر فوراً کہ دیکھو میں تم سے یہ بھول گیا تھا اور نماز کے اندر یہ خیال آیا۔ ہم لوگوں کو بہت نماز کے اندر یہ خیال آ جاتے ہیں، ہم لوگ اس طرح سے لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر جو ایک ترتیب تھی ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں کی بنائے ہوئی 15 منٹ پہلے وقت سے اذان کا، اگر اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف رواں دواں ہونے کا ماحول ہو جائے، جیسا کہ ہم لوگوں کے بچپن کے جو بوڑھے نمازی ہوتے تھے وہ نماز سے پہلے ہی یا اذان سے پہلے یا اذان شروع ہوتے ہی وہ گھر سے نکل چکے ہوتے تھے، مسجد میں پہنچتے تھے تب اذان شروع ہوتی تھی یا پہنچتے مسجد کے دروازے پر اذان ختم ہوتی تھی، عموماً یہی دیکھا جاتا تھا۔ 5 منٹ باقی ہوتا تھا تو اس کے بعد آنے والوں کی تعداد شاذ و نادر ہوتی تھی، لیکن آج اس کا الٹا ہے، 5 منٹ کے بعد ہی جب جماعت کا وقت باقی رہتا ہے تب آنے والے لوگ شروع ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ دنیاوی مشاغل اور خیالات کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے نماز وہ تاثیر ہمارے اندر اپنے ظاہر نہیں کر پاتی۔ تو بڑے اس کے پیچھے نفسانیت لگ گئی ہیں، اس کو دبانا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک بھاری کام ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تاثیر والی نماز بڑی بھاری ہے۔ الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کی عظمت کے آگے جھکنے والے ہیں، جن کے تمام دنیاوی مشاغل، تعلقات اور ضروریات سب کے آگے ہر وقت ان کو مستحضر ہے کہ اللہ کی ذات سب سے عظیم ہے، ہمارا کاروبار، ہمارا دوست، ہمارے تعلقات، یہ سب اللہ کی عظمت و بڑائی کے آگے ہیچ ہیں، اور اللہ کی عظمت کے آگے وہ جھکے ہوئے رہتے ہیں، انکساری ان کے اندر رہتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں خاشعین، اسی کو کہا جاتا ہے خشوع والی نماز۔ تو یہی ہے اللہ کی عظمت ذہن کے اوپر غالب ہو، اور جب اللہ کی عظمت غالب ہو جائے گی تو پھر اذان کے بعد اذان ہمیں دوسرے دنیاوی غیر اللہ جو ہیں اللہ کے علاوہ اور کام، اس میں ہمیں یہ عظمت لگنے ہی نہیں دے گی، اور جب عظمت کے ساتھ ہم آئیں گے تو وہ نماز ہمارے اندر اپنی تاثیر ظاہر کرے گی۔ اور جو 15 طریقوں کے انعامات ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے دنیا میں 5 انعامات ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر سکون ڈال دیا جاتا ہے، اس کے مصائب و مشکلات چھانٹ دیے جاتے ہیں، اس کی روزی میں کشادگی اور برکت پیدا کر دی جاتی ہے، اس کی عمر میں برکت پیدا کر دی جاتی ہے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ بدعمالیوں سے، اپنی نافرمانیوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ عمر میں برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 60 سال کی عمر 80 سال کی ہو جائے گی، بلکہ اس کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی والے اعمال خوب اس سے کراتے ہیں اور اپنے ناراضگی والے اعمال سے اس کو بچاتے ہیں۔ تو یہ نماز کی تاثیر ہے، تو یہ تاثیر حاصل ہوگی خشوع سے، خشیت سے، اور جب اللہ کی عظمت ہمارے ذہن پر غالب ہوگی، اور جب ہم وضو کا، مسجد کا اور تکبیر اولیٰ کا وقت سے پہلے آنے کا اہتمام اور پابندی کریں گے، بلا شبہ تب وہ اپنی تاثیر ہمارے اندر ظاہر کرے گی۔ خاشعین کون لوگ ہیں؟ کن کے ذہن پر اللہ کی عظمت غالب ہوتی ہے؟ ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو وہ اللہ کے آگے چھوٹا اور حقیر سمجھتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کو اپنے پروردگار سے ملنا ہے، یعنی آخرت کا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونے کا جن کو یقین ہوتا ہے۔ یقین تو ہمیں بھی ہے لیکن استحضار نہیں ہے، یقین کے ساتھ ساتھ جن کو استحضار ہوتا ہے، اور یقین کے ساتھ اس کا استحضار ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات ان کی نگاہ میں عظیم ہے۔ جن کی نگاہ میں اللہ کی ذات عظیم ہوگی، اللہ سے ملاقات اور حساب و کتاب ان کو مستحضر ہوں گے۔ یا کہا جائے کہ جن کو حساب و کتاب مستحضر ہوگا، اللہ کی عظمت یقیناً ان کے دل و دماغ کے اوپر سب سے بالا اور برتر ہوگی۔ ایسے ہی لوگ خشوع اور خضوع والے ہیں، ایسے ہی لوگوں پر نماز بھاری نہیں ہے، وہ بڑی آسانی اور بشاشت کے ساتھ کر لیتے ہیں، بڑی پابندی اور اس امت کے روحانی طبیب اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہدایت کے مطابق وہ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، اس لیے وہ نماز ان کے دل و دماغ کے اندر خاص تاثیر ڈالتی ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جنہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ مر کر اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، پیدا ہو کر چلے آئے تو بھاگ کر کہیں جانا نہیں ہے، نتیجے کے اعتبار سے پھر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ جنہیں یہ یقین ہوتا ہے وہ ان کے اندر اللہ کی عظمت آ جاتی ہے،
اور وہ نماز بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ ان پابندیوں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خشوع اور خضوع مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں جب اللہ تعالیٰ بہت سے اپنی روحانی اور ایمانی نعمتیں اٹھانا شروع کرے گا، ان میں سب سے پہلی نعمت یہ نماز کا خشوع اٹھے گا، اور شاید وہ چیز اب اٹھتی جا رہی ہے۔ اذان ہوتی ہے، ابھی عشاء کے وقت میں دیکھیے 7:45 میں اذان ہوئی ہے، اور 2-3 کے علاوہ اکثریت 7:55 کے بعد آنا شروع ہوئی ہے۔ یہ خشوع کے خلاف ہے۔ ایسے کم وقت میں آ کر جلدی میں وضو کرنا اور جلدی میں اہتمام اور ادب کے ساتھ صف کے اندر سلیقے سے پہنچنا نہیں ہو سکتا، اور دل و دماغ پورے طریقے پر اللہ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ اللہ کی طرف مستحضر نہیں ہو سکتا۔ جس کام کو چھوڑ کر بھاگ کر آئیں جلدی جلدی، دل و دماغ مکمل وہیں اٹکا ہوا ہوگا، تو ہم خاشعین میں کہاں ہوں گے؟ ہماری نماز پر تاثیر کہاں سے ہوگی؟ تو یہ بڑی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے آگاہ بھی فرمایا ہے کہ نماز کا خشوع سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔ نماز پڑھیں گے لوگ، لیکن ان کے اندر اللہ کی عظمت کا استحضار نہیں ہوگا، خشیت نہیں ہوگی، انکساری نہیں ہوگی، اور پھر ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسی ہم اور آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم سب پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنے خاشعین بندوں میں شامل فرما کر باتاثیر نماز کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آگے اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل پر اپنے کچھ دوسری نعمتوں کا اظہار اور اس کا تذکرہ فرما رہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ ساری دنیا پر ان کو فوقیت ملی تھی۔ بنو اسرائیل کا خاندان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری انسانی قوموں پر سب سے زیادہ اس کو برتری اور فوقیت حاصل تھی۔ جیسے آج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد خاندان نبوت کے وہ افراد جو ایمان، نیکی اور تقوی کے ساتھ مشرف ہیں، جن کو سادات کہا جاتا ہے، سید کہا جاتا ہے، ان کو دنیا والوں پر برتری حاصل ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہیں اور نیکی اور تقوی کے ساتھ متصف ہیں۔ ایسے ہی آخری نبی کے بعثت سے پہلے بنو اسرائیل کو دنیا کی تمام قوموں پر اللہ نے برتری عطا فرمائی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور پھر اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تم ایمان نہیں لا رہے ہو، انکار کر رہے ہو جان بوجھ کر بھی، کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں کوئی مصیبت میں ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کے کام آ جاتا ہے، اس کا ہاتھ بٹا دیتا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کر دیتا ہے، اس کے گھر پہ چھت ڈال دیتا ہے، کپڑا پہننے کا انتظام کر دیتا ہے، لیکن آخرت کی مصیبت وہ مصیبت ہوگی کہ وہاں کوئی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ وہاں کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ دنیا میں اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے اور ہم اس کو واپس کر دیتے ہیں کہ چلو جاؤ، ہم تم کو کچھ نہیں دیں گے، لیکن اگر کوئی ایسا آدمی جس کی ہمارے دل میں قدر ہے آ کر اس کے بارے میں سفارش کر دیتا ہے کہ بھائی بہت پریشان ہے، اس کو کچھ کر دو، مدد کر دو، تو ہم اس کی سفارش قبول کر کے اس کا کام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے بارے میں سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ وہاں ہر آدمی کی اپنی چیز کام آئے گی، وہ صرف ایک چیز کام آئے گی، ایمان اور تقوی۔ یہ جو آدمی اس سے خالی ہوگا، نہ تو کوئی مال کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ وہاں کسی سے کوئی رشوت لی جائے گی، کوئی فدیہ اور بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، جیسے دنیا کے آفیسر لوگ کرتے ہیں۔ جب کوئی سزا میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے آپشن رکھ دیتے ہیں کہ اتنا پیسہ دے دو تو ہم تم کو رہا کر دیں گے۔ اللہ کے دربار میں یہ بھی نہیں چلے گا، جو بے ایمان ہو کر اور گناہگار ہو کر پہنچے گا اس کو سزا ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں کسی کی سفارش یا اس سے کوئی مال اور رشوت قبول نہیں کریں گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی وہاں کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اے بنو اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے۔ فرعون اور اس کے باشندے، فرعون کے ساتھ جو لوگ تھے، اس کی رعایا، یہ سب بنو اسرائیل کے اوپر ظلم کرتے تھے، ان کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بدولت
ان کو نجات دلائی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود ہیں، جو بنو اسرائیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا ان کو فرعون سے نجات دلانے کا، ہمارے نبی کے زمانے کے یہود و نصارہ پر نہیں، بلکہ اس سے بہت پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں اور نصرانیوں پر۔ لیکن اللہ کے نبی کے زمانے کے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے احسان باپ پر ہوا ہے، لیکن اولاد سے کہا جا رہا ہے اس لیے کہ باپ کے احسان کا نفع اولاد ہی اٹھاتی ہے۔ اگر باپ رہا نہ ہوئے ہوتے، وہ غلام رہتے، تو ان کی اولاد بھی غلام ہوتی۔ جیسے باپ دنیا کے اندر مال جمع کرتا ہے، زمین و جائیداد بنا کر جمع کرتا ہے، تو وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کی اولاد اس سے نفع اٹھاتی ہے۔ تو اگر وہ جائیداد کسی نے اس کے باپ کو مثلاً گفٹ کی ہو، بطور ہدیہ اس کے نام کر دیا ہو، تو اب اگر وہ اس کی اولاد کے اوپر احسان جتلائے تو اس کا احسان جتلانا بجا ہے۔ اگر وہ اس کے باپ کو نہ دیا ہوتا تو آج تم بھی بے ٹھکانہ ہوتے، تم اپنے باپ ہی کی بدولت پا رہے ہو، تو باپ پر احسان گویا تمہارے ہی اوپر احسان ہے۔ تو باپ کو اگر تمہارے آبا و اجداد کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات ملی ہے، تبھی تم بھی آزاد ہو۔ اس لیے اس زمانے کے لوگوں کو بھی اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے۔ یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دلائی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے، سخت اذیتیں دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ بنو اسرائیل کے کسی نجومی نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اس خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا، لڑکا، جو فرعون کی سلطنت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اب اس کے بعد یہ اعلان ہو گیا تھا بنو اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اس کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو باقی رکھتے تھے تاکہ یہ بڑے ہوں تو ان کو باندیاں بنا کر ان سے کام لیں، خدمت لیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس کے اندر یعنی ان فرعونیوں سے تم کو نجات دلانے کے اندر یہ اللہ نے جو تم کو نجات دلائی ہے، کہ اس کے اندر یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر عظیم احسان ہے۔ یہ عظیم احسان ہے، یا مطلب یہ ہے کہ یہ فرعونی جو تم پر ظلم کر رہے تھے، یہ ظلم تمہارے اوپر بہت بڑی آزمائش تھی، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ ظلم تمہارے اوپر آزمائش تھی، یہ نجات دلانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ تو اب اس انعام کا تقاضا یہ ہے کہ تم منعم کے فرما بردار رہو، اس کے احسان سناش رہو، اس کے احسان فراموش مت بنو۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو۔ جب ایک رات حکم ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو چپکے سے لے کر فرعون کے پاس سے مصر سے لے کر نکلے تاکہ اس کے ظلم سے اپنی قوم کو بچا سکے اور کئی محفوظ جگہ پر لے جا کر بسائے، تو جب یہ چلے ہیں تو راستے میں دریائے نیل پڑ گیا۔ اب اس کے آگے گزرنے کا کوئی سبب اور ذریعہ موجود نہیں تھا۔ اللہ کو حکم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی ماری سمندر کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑ کر کنارے کر دیا۔ اور یہ 12 قبیلے تھے، بنو اسرائیل ایک مرکزی خاندان تھا اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے 12 قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی راستہ اور سب آگے پیچھے اس میں چلو، پیچھے والا فرعونی لشکر تیز آئے تو پکڑ میں آ جائے، باقی 12 بنا دیے، سب برابر میں آسانی کے ساتھ ایک ساتھ چلو۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنایا اور تم کو نجات دلا دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون بھی راستہ دیکھ کر جب اس میں اترا ہے، بیچ سمندر میں جب پہنچا تو اللہ کہہ رہے کہ ہم نے فرعونیوں کو ڈبا دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، درا حالے کہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ سب تمہاری آنکھوں کے یعنی تمہارے آباء و اجداد کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، یہ کوئی پیٹھ کے پیچھے کی کوئی بات نہیں بیان کی جا رہی، یہ آنکھوں دیکھی بات بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ وہاں سے چل کر جب وہ دوسرے مقام پر آباد ہوئے، اور بعض روایات میں ہے کہ جب فرعون کو ڈبا دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے قوم کو مصر ہی واپس لے کر گئے، وہیں آباد ہو گئے۔ اور وہاں جمع ہونے کے بعد بنو اسرائیل نے کہا کہ اب ہمیں کوئی دستور اور کوئی نظام العمل مل جائے اور ہم اس کے مطابق پھر اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ 30 دن کے لیے آپ کوہ طور پر آئیے، اور پھر وہاں مخصوص مجاہدہ اور ریاضت کے بعد
اللہ تعالیٰ نے نبوت اور تورات دینے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ اپنی قوم کو چھوڑ کر 30 دنوں کے لیے آپ کوہ طور پر پہنچے، اور 30 دن جب مکمل ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ادا جو ابھی ذہن سے نکل رہی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ گئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 10 دن مزید اور بڑھا دیا کہ 10 دن اور رہو۔ 40 دن تک اس طرح کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا۔ 40 دن مکمل ہونے کے بعد آپ کو تورات دے کر بھیجا کہ یہی آپ کی قوم کے لیے دستور حیات ہے، اسی کے مطابق وہ زندگی گزاریں، اللہ کی بندگی کریں۔ جب واپس آئے تو ادھر اس قوم کے اندر ایک سامری نامی شخص تھا، اس نے قوم کے لوگوں کا سونا اور چاندی جمع کر کے ایک گائے کا بچھڑا ڈھال کر اس نے بنا دیا۔ وہ سونار قسم کا آدمی تھا، سب ملا کر جمع کر کے سونے اور چاندی کا مخلوط ایک بچھڑا گائے کا بنا دیا، اور جبریل علیہ السلام جس سواری پر سوار ہو کر آتے تھے اور اس سواری کا پیر جہاں پڑتا تھا اس کو اس بات کا علم تھا کہ اس جانور کے پیر کے نیچے کی مٹی کے اندر عجیب تاثیر ہے، تو اس نے اس مٹی کو جمع کر رکھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس نے چاندی اور سونے جمع کر کے بچھڑا بنایا، اس کی ڈھلائی کی، اور پھر اس کے اندر وہی مٹی ڈال دیا، جس کی تاثیر یہ ہوئی کہ اس کے اندر زندگی پیدا ہوگی۔ وہ بچھڑا زندہ ایک گائے کے زندہ بچھڑے کی طرح ہو گیا، اور بنو اسرائیل کو لگا دیا اس کو پوجنے کے لیے۔ وہ لوگ اس میں پوجنے میں لگ گئے۔ بنو اسرائیل کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، برہم ہوئے، پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے توبہ کا حکم آیا اور انہوں نے توبہ کیا، پھر توبہ قبول کی گئی۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بتلا رہے ہیں۔ اس عظیم جرم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، اس کا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو بھی جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر جب وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو تم لوگوں نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا، گائے کے بچھڑے کو بنا کر اس کو خدا بنا لیا، اس کو پوجنے لگے۔ وانتم ظالمون، درا حال ہے کہ تم اپنے اس عمل کی وجہ سے ظلم کر رہے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو درگزر کر دیا، اس بڑے گناہ کو بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر گزار بنو، ہماری نعمت کی قدردانی کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات دی، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے احکام اور مسائل دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ اس کے ذریعے سے تم سیدھے راستے پر چلو۔ سیدھے راستے پر تم کو چلانے کے لیے، افراط و تفریط اور گمراہی سے بچانے کے لیے تورات کے اندر مذکور حق اور باطل میں امتیاز اور فرق پیدا کرنے والے احکام دیے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگ، بلا شبہ تم لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچھڑے کی پوجا کر کے۔ یہ جو بچھڑے کی پوجا کیا ہے اس سے تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، لہذا تم اپنے پروردگار کے طرف لوٹو، متوجہ ہو، یعنی اللہ کے آگے توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، اور توبہ ان کی یہ تھی اس وقت اپنے آپ کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کے گناہوں کی سزا یہی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قتل کریں۔ اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں تو گویا ان کی توبہ قبول، ان کا تمام گناہ معاف۔ وہ سخت قوم تھی، حالات دوسرے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام بھی سخت دیے تھے۔ جیسے اس امت کے اندر بھی بعض گناہ کی سزا قتل ہے، جیسے چور اگر چوری کر لے تو اس کی سزا صرف تاوان اور ڈنڈے مارنا نہیں ہے، بلکہ اسلامی حکومت کے اندر اس کا ہاتھ کاٹنا اس کی سزا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، تب برابری ہوگی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر ان کے ہر گناہ کی سزا یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ تو یہ ان کو حکم ہوا کہ اللہ سے توبہ کرو، اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اقتلوا انفسکم،
جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کریں، تب اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پروردگار کے یہاں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، جان جانے کا خطرہ اور زندگی میں جینے کا مزہ لینا چاہو گے، تو پھر آخرت میں ایک مجرم اٹھائے جاؤ گے، آخرت میں تمہارا گناہ معاف نہیں ہو سکے گا۔ فتاب علیکم، چنانچہ بنو اسرائیل نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، تمہارے آباء و اجداد کی اس قتل کر لینے پر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی، معاف کر دیا۔ اتنا بڑا احسان کیا ہے، پھر بھی تم لوگ آخری نبی کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہو، جانتے بوجھتے ان کو جھٹلا رہے ہو۔ انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہی یعنی اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کوئی اور دنیا کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے جو بندے کے گناہوں کو مٹا سکے، اور کوئی اور ایسی طاقت نہیں ہے جو بندوں کے حال پر رحم فرما سکے، کہ حقیقی رحم کرنے والا اور لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔